حدیث نمبر 8 حصہ ہشتم کہتے ہیں کہ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی، اس کا بے حد اثر تھا۔ ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی، اس پر رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا۔ ایک روایت میں آیا کہ 10,000 آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے۔ جماعت کے فوت ہونے پر ایک دو آدمیوں نے تعزیت کی، یہ صرف اس وجہ سے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے بہت ہلکی ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 برس کے عرصے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے: ایک ایسا دوست جو میری لغزشوں پر متنبہ کرتا رہے، ایک بقدر زندگی روزی جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، اور ایک جماعت کی نماز ایسی کہ جس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ معاف ہو اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے شیطان نے اس وقت مجھ پر ایک حملہ کیا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ افضل کو امام بنایا جاتا ہے، آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمون بن مہران ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے تو جماعت ہو چکی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں سے جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی 3 دن تک اس کا رنج کرتے، اور جس کی جماعت جاتی رہتی 7 دن تک اس کا افسوس کرتے۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے مالک اپنے مولا سے بلا واسطہ بات کرنا چاہتا ہے تو جب چاہے کر سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر اور نماز کی نیت باندھ لے۔ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور ہمتاً اللہ کی طرف مشغول ہو جاتے۔ سعید تنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب تک نماز پڑھتے رہتے مسلسل آنسوؤں کی لڑی رخساروں پر جاری رہتی۔ خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ مکھیاں تم کو نماز میں دق نہیں کرتی؟ کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بنایا جس سے نماز میں نقصان آتا ہے۔ یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں محض اتنی سی بات کے لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا متحمل مزاج ہے، پھر اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں۔ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کرنے لگوں، کیسے ممکن ہے؟